بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج ہم ایک بات کرتے ہیں ایک بہت ہی طاقتور ادارہ، بہت پاورفل، جس کے چیئرمین وزیر اعظم پاکستان، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور انوائرمنٹ منسٹرز، جس کے ممبر، فیڈرل سیکرٹریز۔ کیا یہ ادارہ ایک مردہ گھوڑا بن چکا ہے؟ کیا اس ادارے کی کارکردگی کبھی بھی اپ ٹو دا مارک تھی؟ جس مقصد کے لیے اس ادارے کو بنایا گیا تھا اور بنایا گیا ہے، تو یہ سوالات آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس ادارہ آج ہے بھی یا نہیں بھی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہا ہوں پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل کی۔ یہ ادارہ بیسیکلی سیکشن 3 آف پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997 بنایا گیا، لیکن اس سے پہلے بھی اس کا وجود تھا، اور وہ تھا انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈیننس 1983 کے تحت ایک اعلیٰ ترین ادارہ بنایا گیا تھا، جس کا چیئرمین پرائم منسٹر آف پاکستان یا اس کا نامنی، جس کا وائس چیئرمین منسٹر انچارج انوائرمنٹ کا، جو بھی فیڈرل گورنمنٹ میں منسٹر ہو، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اس کے ممبر، چاروں صوبوں کے انوائرمنٹ منسٹرز اس کے ممبر، اور 35 ادرز ممبر، جس میں 20 جو ہے وہ نان افیشل تھے، اس طرح چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ، ایگریکلچر ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ، سائنٹسٹ، ایکیڈیمین وغیرہ وغیرہ، اور فیڈرل سیکرٹریز کا ممبر کب سیکرٹری ہے۔ اب کس لیے بنایا گیا؟ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 97 میں اس کونسل کی جو پاور اور فنکشنز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوآرڈینیٹ کرے گی اور سپروائز کرے گی انفورسمنٹ آف دی انوائرمنٹل ایکٹ، یہ نیشنل انوائرمنٹل پالیسیز کی اپروول دے گی، یہ انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز کی اپروول دے گی، یہ گائیڈ لائنز پرووائڈ کرے گی پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف انوائرمنٹ ان دا کنٹری، اور یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرنے میں گائیڈنس کرے گی اور کوآرڈینیشن کرے گی۔ اب اس کونسل کا جو ہے، اس کے جو رسپانسبلٹیز تھی، اس میں یہ تھا کہ یہ اپنے لیے رولز بنائے، اور آج جو ہم مخصوص طریقے سے یا ایک خاص طور پہ جو ہم بات کرنا چاہیں گے کہ کونسل کی کم از کم سال میں 2 میٹنگز ہونی چاہیے، ایک مینڈیٹری یا لیگل ریکوائرمنٹ، پھر کونسل کمیٹیاں بھی بنا سکتی تھی، اور کونسل جو ہے نا اور ایکسپرٹ یا این جی اوز کو بلا سکتی تھی کہ ان کمیٹی کا مختلف ایشوز پہ گائیڈنس یا انسٹرکشن ایشو کرنے کے لیے کمیٹیاں بنائے، تو اس میں باہر سے بھی این جی اوز وغیرہ کو انوائٹ کر سکتے ہیں۔ اب جو نکتہ جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے کمنٹس، آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کونسل نے کم از کم سال میں 2 میٹنگ کرنی ہوتی ہے کہ انفورسمنٹ دے کے ملک میں کیا ہو رہا ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے، کیا پروگریس ہے، کہاں پہ کمی ہے۔ اور اس کونسل کی پہلی میٹنگ جو ہے وہ 1993 میں جو قائم مقام وزیر اعظم تھے بلخ شیر مزاری، اس کے دور میں ہوئی، اور یہ انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈیننس 1983 کے 10 سال بعد ہوئی۔ آخری میٹنگ اس کونسل کی 2010 میں ہوئی ہے، اور پچھلے 15 سال میں اس کی کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوئی۔ اگر ہم ٹوٹل دیکھیں کہ 1983 سے لے کے 2025 تک کوئی 42 ایئرز میں 11 میٹنگ اس کی ہوئی ہے ان ٹوٹل۔ اب ان 11 میٹنگز کو اگر ہم دوبارہ ذرا تفصیل سے دیکھیں، 7 میٹنگز تو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997 سے پہلے ہوئی تھی، اور 1997 کا ایکٹ، جس کو اس ملک میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت طاقتور قانون تھا انوائرمنٹ کے حوالے سے، ادارے، ای پی اے، ٹریبیونل بنے، اس کے بعد اس کی صرف 4 میٹنگز ہوئی ہیں، اور اب 2010 کے بعد اس کی کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوئی۔
تھوڑا سا میں آپ کو ایئر وائز بریک دیتا ہوں اس کی بریک اپ. پہلی میٹنگ اس کی 93 میں ہوئی. 1995 میں اس کی 3 میٹنگز ہوئی ایک سال میں. 2 کی بجائے 3 میٹنگ. 1996 میں 2 میٹنگ ہوئی. 1997 میں 1 میٹنگ, اور یہ ایکٹ کے نفاذ سے پہلے کی 97 ہے. اور 97 دسمبر کے بعد جب ایکٹ آیا تو صرف 4 میٹنگز ہوئی ہیں. 1998, 1999 اور پھر 2004 اور 2010. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا اہم ادارہ, اور ہم کہتے ہیں انوائرمنٹ کے بہت بڑے ایشوز ہیں, اس ادارے کی پرفارمنس, اس ادارے کی اتنی اعلیٰ پیمانے پہ اس میں جو شمولیت ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور پھر ہیڈ آف دا پروونسز اور فیڈرل پروونشل منسٹر سیکرٹری, آخر کیوں اتنا رول پلے نہیں کر سکا؟ اب سوالات تو کافی سارے ہیں. ایک تو چلو وہ ہسٹری ہے کہ جی 97 کا ایکٹ جب آیا اور سال میں 2 میٹنگ تھی تو 2010 تک 13-14 سال میں صرف 4 میٹنگ کی ہوئی. اچھا, ایک پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ جو 95 اور 96 میں جو میٹنگز کافی 4-5 میٹنگ ہوئی ہیں, اس وقت جو موجودہ صدر ہے جناب آصف علی زرداری صاحب, یہ نامنی آف دا پرائم منسٹر کے طور پہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل کے چیئرمین تھے. اب سوالات کافی سارے ہیں کہ کیا 18th امینڈمنٹ کے بعد جب صوبوں میں انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل بنی ہے تو فیڈرل انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ ریڈنڈنٹ ہے, اس کا کوئی رول نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو گیا تو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997 آٹومیٹیکلی ریپیل ہوا. کیا ایسی ہی بات ہے؟ اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 97 اور پی سی کا لیگل وجود نہیں ہے. لیکن اگر ایسے یس ہے تو فیڈرل ای پی اے اور آئی سی ٹی اسلام آباد میں تو آج بھی یہی قانون نافذ العمل ہے, انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997. اور اگر فیڈرل اداروں کے لیے کوئی گائیڈنس, کوئی انفورسمنٹ اس کی دیکھنا ہے تو پھر فیڈرل لیول تک تو اس کونسل کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف پولوشن اور ایکالوجی ڈیوالڈ ہے, انٹرنیشنل ٹریٹیز ڈیوالڈ نہیں ہے. اب انٹرنیشنل ٹریٹیز اگر ڈیوالڈ نہیں ہے تو ان انٹرنیشنل ٹریٹیز کی انفورسمنٹ کو کون دیکھتا ہے؟ ظاہر ہے وہ تو پروونشل انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل نہیں دیکھتی. تو اگر ایک 2010 کے بعد اس کی کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوئی تو وہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ ٹریٹیز کی انفورسمنٹ پرفارمنس کون دیکھتا ہے؟ اچھا, پھر ایک اور بھی سوال ہے کہ آج بھی کچھ رولز, جس طرح بایو سیفٹی رولز ہے جو کہ جی ایم اوز کے لیے اپروول دیتی ہے, وہ آج بھی پورے ملک کے لیے فیڈرلی سے اپلائی ہوتی ہے. بایو سیفٹی رولز 1997 ایکٹ کے تحت ہے اور اس کی آج بھی ریگولر میٹنگ اور اپروول ہوتی ہے, اور وہ پورے سب پروونسز کے لیے جو ہے نا وہ نافذ العمل ہوتا ہے. تو بہت سے سوالات ہیں, اور میرے آج کی اس ولاگ کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے لیگل ایکسپرٹ ہے, جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں, ان کے سامنے یہ کویسچن رکھا جائے کہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ, انوائرمنٹ پروٹیکشن کونسل, اس کی اب لیگل کیا کوئی رول ہے یا نہیں ہے, اس کی افادیت ہے یا نہیں ہے. جو ہماری انٹرنیشنل ٹریٹیز ہے ان کی انفورسمنٹ کی جو اوورال لک آفٹر ہے وہ کون کرتا ہے؟ مطلب ہے جس طرح انوائرمنٹ پروٹیکشن کونسل میں لکھا تھا کہ وہ سپروائز کرے گا انفورسمنٹ آف دا ایکٹ, تب یہ سپرویژن کا رول کس کا ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ, اور میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس ولاگ پہ اپنے کمنٹس میں جو بھی آپ کی رائے ہے ان سوالات کے بارے میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.